محترم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب معلم الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق الدرس الخامس ہے، 5واں سبق۔ الدرس الخامس 5واں سبق۔ تو الدرس الخامس 5واں سبق مرکب اضافی۔ اب مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ جس میں پہلے اسم کی نسبت مطلب تعلق، جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ اب اس میں نسبت کا معنی تعلق ہوتا ہے، اور تعلق جو ہے یہ بڑا عام ہے۔ دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ اب یہ کس طریقے سے کی گئی ہو یہ اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مرکب اضافی کی یہ تعریف غلط اور باطل ہو گئی۔ یہ پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کس طرح کی جانی تھی یہ بیان ضروری تھا، تبھی یہ مرکب اضافی کی تعریف صحیح اور درست ہو پاتی۔ اب وہ بیان کیا نہیں گیا، اس لیے یہ تعریف باطل اور ناقص ہے، معنی نہیں ہے۔ یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ اس میں مرکب توصیفی بھی داخل ہو رہا ہے۔ رجل عالم، عالم مرد، تو رجل عالم میں یہ دو اسموں کا مرکب ہے۔ رجل عالم، عالم مرد، تو یہ دو اسموں کا مرکب ہے۔ اس میں پہلے اسم یعنی رجل کی نسبت یعنی تعلق کیا گیا ہے عالم سے۔ موصوف صفت میں دونوں موصوف اور صفت، موصوف کا صفت سے اور صفت کا موصوف سے تعلق ہوتا ہے، تو موصوف صفت میں ایک دوسرے کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اگر تعلق اور نسبت نہ ہو بلکہ دونوں ہی بے علاقہ اسم ہو جائیں تو پھر وہ مرکب ہی نہیں بن پائے گا۔ جیسے زید اور کتاب، تو زید اور کتاب یہ دو لفظ ہو گئے، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ مرکب نہیں کہلائیں گے۔ مرکب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں مناسبت اور تعلق بھی ہو۔ تو مرکب توصیفی میں یہ ماننا پڑے گا کہ موصوف صفت کا آپس میں تعلق اور نسبت ہوتی ہے، تعلق اور نسبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے مرکب توصیفی بھی مرکب اضافی کی اس تعریف میں داخل ہو جائے گا، اور مرکب توصیفی مرکب اضافی کا غیر ہے، تو لہٰذا مرکب اضافی کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوئی، اور تعریف کو معنی اور جامع ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ تعریف جامع ہے، اپنے تمام افراد کو شامل ہے، لیکن معنی نہیں ہے۔ اور تعریف جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو، تو اس میں
یہ اور بڑھانا چاہیے تھا کہ مرکب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو حرف جر پوشیدہ کے ذریعے، حرف جر پوشیدہ کے ذریعے۔ تو ایک اسم کی نسبت ایک اسم کا تعلق حرف جر پوشیدہ سے کیا گیا ہو، حرف جر پوشیدہ سے، تو وہ ہے مرکب اضافی۔ تو اب یہ مرکب توصیفی نکل جاتا، کیونکہ مرکب توصیفی میں موصوف صفت کا آپس میں تعلق تو ہوتا ہے لیکن حرف جر پوشیدہ کے ذریعے نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ مرکب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو حرف جر پوشیدہ کے ذریعے۔ خیر اس میں نہیں دیا گیا ہے، آپ اتنا بڑھا کر یاد کر لیں، جیسے کتاب و سعیدن، سعید کی کتاب، کتاب و سعیدن سعید کی کتاب، تو اس میں کتاب و سعیدن یہ جو ہے مرکب اضافی ہے، اس میں کتاب و مضاف اور سعیدن مضاف الیہ، مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، تو کتاب و مضاف سعیدن مضاف الیہ۔ بیت و خالدن، خالد کا گھر، خالد کا گھر، اس میں بیت و مضاف اور خالدن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم کو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو مضاف، تو مضاف کی تعریف کیا بنی کہ مضاف وہ اسم ہے جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو، یہاں بھی وہی حرف جر پوشیدہ کے ذریعے، مضاف وہ اسم ہے جس کی دوسرے اسم کی طرف حرف جر پوشیدہ کے ذریعے نسبت کی جا رہی ہو، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں۔ عموماً اکثر کہہ لیں، باقی یہ کلیہ نہیں ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہی ہوا کرتے ہیں، ہاں مضاف تو اسم ہوا کرتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ اسم نہیں ہوا کرتا، بلکہ کبھی اسم کے علاوہ بھی مضاف الیہ فعل یا جملہ بھی بن جاتا ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں عموماً۔ مضاف اسم نکرہ اور مضاف الیہ اکثر اسم معرفہ اور کبھی نکرہ بھی ہوا کرتا ہے، مضاف اسم نکرہ اور مضاف الیہ اکثر اسم معرفہ اور کبھی نکرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضاف نکرہ ہی ہوتا، مضاف نکرہ ہی ہوتا ہے، مضاف الیہ زیادہ تر معرفہ ہوتا اور کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا۔ یہ قاعدہ نحو میر یاد نہ ہونے پر مبنی ہے کہ نحو میر تک مستحضر نہ تھی۔ معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم مضاف بھی ہے، اور مضاف کو کہہ رہے ہیں کہ مضاف اسم نکرہ ہوتا ہے، مضاف اسم نکرہ ہوتا ہے۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ مضاف اسم نکرہ ہوتا ہے جب کہ مضاف کو معرفہ کی قسموں میں گنایا گیا ہے کہ ساتویں قسم مضاف با یک ازیاں، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف، تو مضاف علی الاطلاق نکرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مضاف یا تو معرفہ ہوتا ہے
یا نکرہ مخصصہ ہوتا ہے۔ نکرہ مخصصہ ایسا نکرہ جس میں تعریف تو حاصل نہیں ہوتی، جو معرفہ تو نہیں بنتا لیکن معرفہ بننے کے قریب ہو جاتا، تو وہ نکرہ بھی حکماً معرفہ ہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مضاف تو معرفہ ہی ہوتا، اب یہ کہ بالکل معرفہ یا معرفہ کے قریب۔ مضاف الیہ بھی معرفہ بھی ہوتا، نکرہ بھی ہوتا، تو مضاف اور مضاف الیہ میں سے کسی کے لیے معرفہ یا نکرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو مضاف اس میں نکرہ اور مضاف الیہ اکثر اس میں معرفہ اور کبھی نکرہ ہوتا، تو اس کو یاد نہ کریں بلکہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ مضاف اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی معرفہ نہیں تو معرفہ کے قریب تو ہوتا ہی ہے، مضاف الیہ دونوں ہوتا۔ مضاف پر ال یعنی الف لام اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی، لیکن مضاف الیہ پر ال اور تنوین دونوں ہی آتے ہیں، لیکن مضاف الیہ پر ال اور تنوین دونوں ہی آتے ہیں، آتے نہیں ہیں، آ ہی جاتے ہیں۔ ال اور تنوین دونوں آ سکتے ہیں الگ الگ وقت میں، ایک وقت میں نہیں کہ ال بھی آ گیا، الف لام بھی آ گیا اور تنوین بھی آ گئی۔ اگر مضاف الیہ پر الف لام ہے تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے تو تنوین آ جائے گی۔ تو لیکن مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین دونوں ہی آتے ہیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، اضافت میں مضاف سے تنوین ہی کی طرح اس کے نون جمع اور نون تثنیہ بھی گر جاتے ہیں۔ مضاف سے تنوین تو جاتی ہے، مضاف سے تنوین تو ختم ہوتی ہے، لیکن تنوین کے قائم مقام جو تثنیہ کا نون ہوتا ہے، یعنی اگر مضاف تثنیہ ہو تو اور جمع مذکر سالم ہو تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون بھی گر جاتا ہے، جیسے مسلمون الہند سے مسلم الہند، اور کتابان خالد سے کتابا خالدن۔ تو مسلمون الہند اس میں ہندوستان کے مسلمان، تو مسلمون جمع ہے، اس میں نون گر جائے گا مسلم الہند، اور کتابان خالد، خالد کی دو کتابیں، اس میں کتابان تثنیہ ہے تو اس کا تثنیہ کا نون بھی گر جائے گا، کتابہ خالدن رہ جائے گا۔ کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے باب و بیت صدیق کا، تو اس میں باب و بیت صدیق کا، باب و مضاف، بیت یہ مضاف الیہ باب کا، اور مضاف بھی ہے یہ صدیق کا، اور صدیق مضاف الیہ بیت کا، اور کا مضاف، ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ، تو بیت مضاف الیہ ہے باب کا، صدیق مضاف الیہ ہے بیت کا، صدیق مضاف الیہ ہے کا۔ ترجمہ ہے اس کا، باب و بیت صدیق کا، تیرے دوست کے گھر کا دروازہ، بالکل الٹا ہوگا ترجمہ، ایک ایک لفظ کا الٹا کرتے چلے جائیں۔ کا تیرے، صدیق دوست کے، بیت گھر کے، باب دروازہ، تیرے دوست کے گھر کا دروازہ۔ لون و قلنسوت محمود، تو اس میں قلنسوت مضاف الیہ، محمود مضاف الیہ، تو کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ، اور مضاف بھی اس میں ساتھ میں مضاف الیہ بھی جوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ بیت صدیق یہ اگر مضاف الیہ ہیں اپنے ما قبل کا تو ما بعد کا مضاف بھی ہیں، یہ تو کئی مضاف بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اس میں کئی مضاف بھی اکٹھے ہو رہے ہیں،
ایک و ایک بات ادھوری اور ناقص بیان کی ہے، کوئی بات ڈھنگ سے پوری بیان نہیں کی ہے۔ اگر یہ بھی جوڑ دیا جاتا کہ ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف اور مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں تو اس میں کون سی دشواری آ رہی ہے؟ کچھ نہیں۔ جس طریقے سے بیت مضاف الیہ ہے، صدیق مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف بھی ہیں۔ باب و بیت، تو بیت مضاف الیہ مضاف ترکیب میں کہا ہی جاتا ہے، مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ اپنے ما قبل کا اور مضاف اپنے ما بعد کا۔ تو لون و قلم صبت محمودی عزیز میں ہے کئی مضاف الیہ مضاف۔ ایسی صورت میں درمیانی مضاف الیہ چونکہ ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو جر کسرہ تو ہوگا مگر اس پر تنوین اور الف لام نہیں آئے گا، اس پر، اس لیے اس کو جر کسرہ تو ہوگا مگر الف لام اور تنوین اس پر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق صحیح سمجھنے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔